ہمارے اتر پردیش میں ابھی مہاکمبھ کا تہوار چل رہا ہے ہمارے غیر مسلم بھائیوں کا. پورے دیش سے کروڑوں لوگ وہاں آ رہے ہیں اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ صاحب ہم نے گنگا میں اسنان کر لیا, ہمارے پاپ دھل گئے. اسی دیش میں کتنے لوگ ہیں جو گائے کے گوبر کو متبرک اور مقدس سمجھ کر کے کھا جاتے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو گائے کے پیشاب کو پی جاتے ہیں. یہ سارے مناظر دیکھ کر کے ہمارے دل سے تو بس ایک ہی آواز نکلتی ہے کہ اے اللہ تیرا شکر ہے, تیرا کرم ہے, تیری کرپا ہے, تیری عنایت ہے, تیری مہربانی ہے کہ تو نے ہمیں اسلام جیسی نعمت سے نوازا ہے. اسی لیے اللہ قرآن میں بار بار ہمیں توحید کی حفاظت کرنے کا حکم دیتا ہے. کہیں فرماتا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, اے مسلمانوں تمہیں موت نہ آئے مگر اسلام کی حالت میں. تم مرنا تو اسلام کو لے کے جانا, تمہیں موت آئے تو توحید کو لے کے اللہ کے پاس جانا. بچوں کو پالنا ہے اور خاص طور سے بچیوں کو پالنا ہے تو آپ کو اندھا گونگا اور بہرا بن کر کے نہیں پالنا پڑے گا. آپ کو 2 آنکھوں کے بجائے 4 آنکھوں کے ساتھ زندگی گزارنی پڑے گی. آپ کی بیٹی کالج گئی, 2 بجے چھٹی ہو رہی, آپ کی بیٹی 4 بجے کیوں آ رہی؟ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَن يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام وقال تعالی فی مقام آخر انہم ان یظہروا علیکم یرجموکم او یعیدوکم فی ملتہم ولن تفلحوا اذا ابدا
محترم علماء کرام، ارے بھائی ایک بار سیٹ کر کے بیٹھ جاؤ یار، کیوں ڈسٹرب کر رہے ہو؟ سامنے پوری پبلک کے بیچ میں اور میرے بیچ میں جو نا یہ تمام اسٹینڈ جو ہے رکاوٹ بن کے کھڑے ہیں، کیسے سمجھائیں؟ نہیں اچھا لگتا۔ نہیں، خاموش رہیے، اب لگا ہے تو خاموش رہیے۔ یہ جلسے والوں کو چاہیے نا پہلے اس کو کنٹرول کریں۔ مقرر کے بیچ میں اور سامعین کے بیچ میں یہ دیوار کھڑی ہو جاتی ہے، عجیب و غریب ماحول ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، کرم ٹولہ کا یہ پروگرام دو دن کا یہ پروگرام آپ سن رہے ہیں۔ کل بھی آپ نے علماء کے بیانات سنے، آج بھی آپ نے بہت اچھی اور بہت اہم تقریریں سماعت فرمائی۔ اتر پردیش کی سرزمین سے شیخ معراج سلفی صاحب تشریف لائے تھے، ان کا خطاب آپ نے سنا۔ جھارکھنڈ کی سرزمین کے دو نوجوان خطبہ شیخ امام الاسلام اثری اور شیخ پرویز عبد الکبیر صفاوی کا خطاب بھی ابھی آپ نے مجھ سے پہلے سماعت کیا۔ اب اس سلسلے کی آخری کڑی کے طور پر میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین کا جتنا بھی ہم شکر ادا کریں کم ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا ہے۔ اللہ کی سب سے عظیم نعمت، سب سے بڑی نعمت اگر کوئی ہے تو وہ ہدایت کی نعمت ہے۔ اللہ نے ہمیں اور آپ کو ہدایت کی نعمت سے نوازا ہے۔ اسی ملک میں کروڑوں لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے علاوہ کسی ندی کی، کسی پیڑ کی، کسی جانور کی، دھرتی کی، آسمان کی، کتے کی، سور کی، یہاں تک کہ شرمگاہ تک کی عبادت کرتے ہیں۔ بہت دور نہیں، آپ کے جھارکھنڈ اور بہار سے سٹا ہوا ایک اسٹیٹ ہے آسام کا علاقہ۔ آسام میں کاماکھیا نام کا ایک ہمارے غیر مسلم بھائیوں کا عبادت خانہ ہے، ان کا پوجا استھل ہے، اور وہاں باقاعدہ عورت کی شرمگاہ کی شبیہ بنا کر اس کی عبادت ہوتی ہے۔ ہمارے اتر پردیش میں ابھی مہاکمبھ کا تہوار چل رہا ہے ہمارے غیر مسلم بھائیوں کا۔ پورے دیش سے کروڑوں لوگ وہاں آ رہے ہیں اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ صاحب ہم نے گنگا میں اسنان کر لیا، ہمارے پاپ دھل گئے۔ اس میں آپ کو ایسے لوگ بھی ملیں گے جو ننگے ہیں، کپڑا نہیں پہنتے بدن پر۔ ایسے بھی لوگ اس میں ملیں گے جو اپنی شرمگاہ کے اوپر کوئی چیز باندھے ہوئے ہیں اور اس کا پرچار کر رہے ہیں۔ ایسا بھی ویڈیو میں نے دیکھا کہ عورت آئی اور ایک بابا ننگے ہیں، سر سے پیر تک بالکل ننگے، بدن پر ایک کپڑا نہیں، عورت آئی ان کے آگے سجدہ کیا اور ان کی شرمگاہ کو چھو کر کے آشیرواد دیا۔ آپ دیکھ کر کے سوچتے ہوں گے یار یہ شاید آپ کو ہنسی آ جاتی ہوگی، مگر یہ ہنسنے کا مقام نہیں ہے، یہ رونے کا مقام ہے میرے ساتھی۔ انسان کس حد تک گر چکا ہے؟ انسان شرمگاہ کی عبادت کر رہا ہے۔ ہمارے بنارس میں
ایک بہت مشہور علاقہ ہے گدولیا کا علاقہ، وہاں سڑک کے بیچوں بیچ ایک سانڈ آتا ہے اور لوگ اس سانڈ کو دیکھ کر کے ہاتھ جوڑتے ہیں کہ صاحب یہ نندی ہے، ہمارا دیوتا ہے۔ اور وہیں ایک کپڑے کی دکان ہے اور وہ نندی جس کو وہ مانتے ہیں وہ آ کر کے وہاں بیٹھتا ہے، اس سانڈ کو وہ اپنا رب مانتے ہیں، اس سانڈ کو اپنا خدا مانتے ہیں۔ اسی دیش میں کتنے لوگ ہیں جو گائے کے گوبر کو متبرک اور مقدس سمجھ کر کے کھا جاتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو گائے کے پیشاب کو پی جاتے ہیں۔ یہ سارے مناظر دیکھ کر کے ہمارے دل سے تو بس ایک ہی آواز نکلتی ہے کہ اے اللہ تیرا شکر ہے، تیرا کرم ہے، تیری کرپا ہے، تیری عنایت ہے، تیری مہربانی ہے کہ تو نے ہمیں اسلام جیسی نعمت سے نوازا ہے۔ دنیا میں ہمارے پاس کچھ نہ ہو، رہنے کو اچھا مکان نہیں، پہننے کو اچھا کپڑا نہیں، کھانے کو ڈھنگ کا اناج نہیں، لیکن اگر یہ دولت ہمارے پاس ہے تو ہم سے بڑا دولت مند کوئی نہیں۔ کل اللہ کی بارگاہ میں اللہ پوچھے گا میرے بندے تو کیا لایا؟ ہم کہیں گے اللہ ہمارے پاس زیادہ نیکیاں تو نہیں تھی، بہت زیادہ روزہ نماز کرنے والے، بہت زیادہ متقی لوگ تو ہم نہیں ہیں، اے اللہ بہت زیادہ پرہیزگار اور متقی ہم لوگ نہیں ہیں۔ یہ والا مائک تھوڑا سا زیادہ نیچے ہو گیا، اس کو تھوڑا سا اونچا کیجیے۔ اللہ پوچھے گا میرے بندے تو کیا لایا؟ ہم کہیں گے اللہ زیادہ روزہ نماز تو ہمارے پاس نہیں ہے، زیادہ تقویٰ تو نہیں ہے، زیادہ دینداری تو نہیں ہے، لیکن اے اللہ یہ پیشانی اگر جھکی ہے تو تیری بارگاہ میں جھکی ہے، تیری توحید لے کر کے آئے ہیں، اے اللہ تیری توحید کے ساتھ کبھی ہم نے کوئی سمجھوتا نہیں کیا۔ کم سے کم یہ تو کہنے کا ہمارے پاس ایک سہارا ہوگا کہ اے اللہ ہم توحید لے کر کے آئے ہیں۔ اور اے مسلمانوں کان کھول کر کے سن لو، تمہارے پاس اگر توحید کی دولت ہے تو اس سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے۔ دنیا کی ساری دولتیں اس دولت کے آگے بیکار ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں زمین بھر کے سونا بھی اگر کوئی لے کے آ جائے اور توحید نہ لے کر کے آئے وہ اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتا۔ اللہ فرماتا ہے ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا، جس کا انتقال کفر کی حالت میں ہو گیا، جو توحید کے بغیر دنیا سے چلا گیا، جس کے پاس سب کچھ ہے توحید نہیں ہے اور اسی حال میں اس کا انتقال ہو گیا، اللہ فرماتا ہے کل قیامت کے دن وہ زمین بھر کے سونا بھی اگر لے کے آ جائے اللہ کے یہاں اس کا زمین بھر کے سونا بھی قبول نہیں کیا جائے گا، اس کا زمین بھر کے سونا بھی اس کو جہنم کی آگ سے نہیں بچا پائے گا۔ اے مسلمانوں ہم بہت غریب ہیں، بہت کمزور ہیں، بہت لوٹے پیٹے ہیں، لیکن اگر توحید کو بچا کے لے کے چلے گئے تو اس سے بڑی کوئی کامیابی نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ قرآن میں بار بار ہمیں توحید کی حفاظت کرنے کا حکم دیتا ہے، کہیں فرماتا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اے مسلمانوں تمہیں موت نہ آئے مگر اسلام کی حالت میں، تم مرنا تو اسلام کو لے کے جانا، تمہیں موت آئے تو توحید کو لے کے اللہ کے پاس جانا۔ پانچوں ٹائم کی نماز ہم پڑھتے ہیں، نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، سورۃ الفاتحہ کے اندر ہم بار بار اللہ تعالیٰ سے ایک دعا مانگتے ہیں
اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو صراط مستقیم پر ہم کو چلا، تو اسلام کے اوپر ہم کو چلا، اپنے سچے دین پر تو ہم کو چلا، صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ تو ان کے راستے پر چلا جن کے اوپر تیرا انعام ہوا، جن کے اوپر تیرا کرم ہوا، اے اللہ تو نبیوں کے راستے پہ چلا، تو صدیقین کے راستے پہ چلا، تو شہداء کے راستے پہ چلا، تو صالحین کے راستے پر چلا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ان کے راستے پر نہ چلا جن کے اوپر تیرا غضب نازل ہوا، تو یہودیوں کے راستے پر ہم کو نہ چلا، اور اے اللہ ان کے راستے پر نہ چلا جو بھٹک گئے، عیسائیوں کے راستے پر ہم کو نہ چلا۔ ہم بار بار یہ دعا کرتے ہیں کیونکہ اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے میرے ساتھ، یہ الگ بات ہے، اس دولت کی ہمیں اور آپ کچھ قدر و قیمت نہیں معلوم، اسلام کیا ہے ہمیں اس کا احساس نہیں ہے۔ اسلام اتنی بڑی نعمت ہے، جب جنتی جنت میں جائیں گے تو کیا کہیں گے؟ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا، جنتی جنت میں جانے کے بعد کہیں گے اللہ تیرا کرم ہے، تیرا شکر ہے، تو نے توحید کی ہدایت کی نعمت سے ہم کو نوازا، وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ، اے اللہ اگر تو ہم کو ہدایت نہ دیتا تو ہم ہدایت پانے والے نہ ہوتے۔ بھائی عبد الغفار صاحب کو کیا پتا تھا کہ میں ایک مسلمان کے گھر میں پیدا ہو جاؤں گا؟ یہ تو اللہ تعالیٰ نے میری قسمت سنواری کہ میں مسلمان کے گھر میں پیدا ہوں۔ کسی مشرک کے گھر پیدا ہوتا تو کسی گائے کو دیکھ کر کے میں بھی ہاتھ جوڑ رہا ہوتا، کسی گائے کا پیشاب میں بھی پی رہا ہوتا۔ تو اللہ اگر ہمیں ہدایت نہ دیتا تو ہم ہدایت نہیں پا سکتے تھے میرے پیارے ساتھ، اور اللہ جب چاہے جس کو چاہے ہدایت دے سکتا ہے۔ ہمارے اتر پردیش میں ایک شہر اعظم گڑھ میں ایک نوجوان لڑکا جس کا نام باقے رام تھا، غیر مسلم گھرانے سے اس کا تعلق تھا۔ اس لڑکے کے من کے اندر جگیاسا پیدا ہوئی، خواہش پیدا ہوئی، اسلام کا مطالعہ کرنے کی، پڑھا لکھا نوجوان تھا، اس نے اسلام کا مطالعہ کیا، اسلام کی اسٹڈی کی، قرآن کو پڑھا، نبی کی سیرت کو پڑھا، نبی کی زندگی کو پڑھا۔ ایک مولوی صاحب سے ملا، مولوی صاحب میں اسلام کو سویکار کرنا چاہتا ہوں، کیا کرنا پڑے گا؟ مولوی صاحب نے کہا جاؤ غسل کر کے آؤ۔ غسل کر کے آیا، پاک صاف ہو کر کے آیا، مولوی صاحب نے کہا چلو کلمہ پڑھو، اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ وہ لڑکا مسلمان ہو گیا۔ مولوی صاحب نے کہا آپ کیا چاہتے ہو؟ کہا مولوی صاحب میں نے اسلام قبول تو کر لیا، مگر میں چاہتا ہوں میں اسلام کی اور اسٹڈی کروں اور مطالعہ کروں، میں قرآن کی لینگویج کو پڑھنا چاہتا ہوں، میں حدیث کو پڑھنا چاہتا ہوں۔ مولوی صاحب نے کہا بہت محنت کرنا پڑے گا، کہ میں محنت کرنے کو تیار ہوں۔ اس لڑکے نے اتر پردیش سے 2000 کلومیٹر دور تمل ناڈو کا سفر کیا، اور تمل ناڈو کے ایک علاقے امراباد میں جماعت اہل حدیث کا ایک بہت بڑا ادارہ جس کا نام جامعہ دارالسلام امراباد ہے، وہاں جا کر کے اس نے ایڈمیشن لیا۔ اس لڑکے نے 10 سال تک اس ادارے میں تعلیم حاصل کی، اور وہاں سے پورا عالم بن کر کے، قرآن و حدیث کا جانکار بن کر کے نکلا۔ اس کے نمبر اتنے اچھے آئے، اس کے مارکس اتنے اچھے آئے، اس کا ایڈمیشن مدینہ یونیورسٹی کے اندر ہو گیا۔ مدینہ کے اندر اس نے ایڈمیشن لیا، علم حدیث کی فیکلٹی میں اس کا شوق تھا نبی کی حدیثوں کو پڑھنے کا۔ اس نے حدیث کی فیکلٹی میں ایڈمیشن لیا، اور علم حدیث میں پہلے اس نے BA کیا، پھر MA کیا، پھر PhD کیا۔
اتنا پڑھ لکھ کر کے وہ انسان خاموش نہیں بیٹھا، اس کے من میں ایک اور جذبہ پیدا ہوا کہ میں اپنے نبی کی تمام صحیح حدیثوں کو اکٹھا کر دوں۔ اس نے اپنے نبی کی تمام صحیح حدیثیں جو الگ الگ کتابوں میں پائی جاتی ہیں سب کو اکٹھا کیا، اور 12 جلدوں میں اس نے 12 موٹے موٹے والیومز میں اس نے کتاب لکھی، اور کتاب کا نام اس نے لکھا الجامع الصحیح، اور دنیا اس انسان کو ڈاکٹر ضیاء الرحمن اعظمی کے نام سے جانتی ہے۔ نہیں جانتے تھے، اس لڑکے کے ماں باپ کو بھی شاید پتہ نہیں تھا کہ ہمارا یہ لڑکا مسلمان ہوگا اور اپنے دور کا اتنا بڑا عالم بنے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہدایت عالم کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے۔ عالم راستہ بتا سکتا ہے، عالم تبلیغ کر سکتا ہے، عالم آپ کو صحیح راستہ بتا سکتا ہے، مگر آپ کو ہدایت دینا اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ اپنے نبی سے قرآن میں کہتا ہے انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اے میرے نبی، آپ جس کو چاہیں اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں، اللہ جس کو چاہتا ہدایت دیتا ہے۔ نبی کے چچا ابو طالب بہت پیار کرتے تھے نبی سے، ہر مشکل موقع پر نبی کا ساتھ دیتے ہیں۔ جب ابو طالب کے انتقال کا ٹائم آتا ہے، اللہ کے نبی چاہتے میرے چچا کلمہ پڑھ لیں۔ او لوگو، کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے ماں باپ مسلمان ہیں۔ ماں کے مرنے کے بعد کم سے کم دعا تو کر سکتے ہو، اے اللہ میری ماں کی بخشش کر دے۔ ذرا کوئی ابراہیم علیہ السلام کے کلیجے سے جا کے پوچھے، وہ اپنے باپ کے لیے مغفرت کی دعا بھی نہیں کر سکتے۔ ہمارے پیارے نبی اپنی ماں کی مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے تھے۔ ہمارے نبی نے بھی اپنی ماں کی مغفرت کی دعا کی اجازت مانگی، اللہ نے کہا کہ نہیں، اجازت نہیں ملی۔ اگر آپ کی ماں مسلمان ہے، اگر آپ کا باپ مسلمان ہے، میرے پیارے ساتھیوں، یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، اس نعمت کی قدر کرو میرے پیارے ساتھیوں۔ ابو طالب باپ کی طرح نبی کو پالا ہے۔ آج آخری ٹائم ہے، انتقال کا ٹائم ہے، اللہ کے پیارے نبی اپنے چچا کے پاس آتے ہیں۔ اے میرے چچا، آپ نے میرا بہت ساتھ دیا ہے، آپ میرے سہارا بن کے ہمیشہ کھڑے رہے ہیں، آج آپ کا آخری ٹائم ہے۔ اے میرے چچا، قل لا الہ الا اللہ، بس میری ایک ریکویسٹ ہے، مان لیجئے، اپنے بھتیجے کی ایک بات مان لیجئے۔ اے چچا، لا الہ الا اللہ پڑھ دیجئے۔ اے چچا، اس کلمے کے ذریعے میں اللہ تعالیٰ کے یہاں آپ کے حق میں لڑائی لڑوں گا اور آپ جنت میں جائیں گے، بس یہ کلمہ پڑھ کے آپ دنیا سے چلے جائیے۔ ابو طالب سوچ میں پڑ گئے، کیا کروں، بھتیجا اتنا بول رہا ہے، پڑھ دوں کیا کلمہ؟ وہیں پر ابو جہل بیٹھا تھا، وہیں پر عبداللہ بن امیہ بیٹھا تھا۔ اس نے کہا اے ابو طالب، خبردار، مرنے کا ٹائم ہے، زندگی بھر اپنے باپ دادا کے طریقے کو فالو کرتے رہے، مرنے کے ٹائم کہیں باپ دادا سے بغاوت مت کر دینا۔ اے ابو طالب، اپنے باپ دادا کا طریقہ نہ چھوڑ کے چلے جانا، اپنے باپ دادا کے نام پہ کلنک مت لگنے دینا، اپنے بھتیجے کی بات مت ماننا، جو تیرے باپ دادا کا دھرم ہے اسی دھرم پر قائم رہنا۔ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا۔ آخری جملہ جو ابو طالب کی زبان سے نکلا، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، ابو طالب یہ کہہ کر کے دنیا سے گئے، علی ملت عبد المطلب، میں اپنے باپ عبد المطلب کے مذہب پر دنیا سے جا رہا ہوں۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ صحبت کا بڑا اثر پڑتا ہے۔ اگر ابو طالب کے پاس وہ ابو جہل نہ بیٹھا ہوتا، عبداللہ بن امیہ نہ بیٹھا ہوتا، تو شاید ابو طالب کلمہ پڑھ لیتے، مگر بری سنگت اور برے لوگوں کے ساتھ آپ اٹھیں گے بیٹھیں گے تو اس کا اثر تو ضرور پڑے گا آپ کی۔ ہماری بہت ساری مسلمان لڑکیاں کالجوں میں پڑھتی ہیں،
اور وہ کالج گرلز کالج ہوتا ہے، وہاں لڑکے نہیں پڑھتے، صرف لڑکیاں پڑھتی ہیں۔ ماں باپ تو بڑے خوش ہیں، چلو آج کے دور میں ہماری لڑکی کوئی ایجوکیشن میں نہیں پڑھ رہی ہے، لڑکا لڑکی ساتھ میں پڑھتے تو بوال ہوتا، چلو لڑکیوں کے کالج میں پڑھ رہی ہے، ہماری لڑکی سیف ہے۔ معاف کیجیے، آپ کی لڑکی سیف نہیں ہے۔ آپ کی لڑکی جن لڑکیوں کے ساتھ پڑھتی ہے، آپ تو بڑے دیندار ہیں، آپ تو اسلام کو فالو کرنے والے ہیں، لیکن آپ کی لڑکی جس کالج میں پڑھتی ہے وہاں بہت ساری ایسی لڑکیاں ہیں جن کے 10 بوائے فرینڈ ہیں، جو رات رات بھر لڑکیوں سے چیٹنگ کرتی ہیں، جو زنا کرتی ہیں، جو بدکاری کرتی ہیں، اور آپ کی لڑکی جب ایسی لڑکیوں کے ساتھ پڑھے گی تو ان کا اثر آپ کی بیٹی کے اوپر بھی پڑے گا۔ صحبت کا اثر پڑتا ہے میرے پیارے ساتھی۔ ابو طالب کے اوپر صحبت کا اثر پڑا، کلمہ نہیں پڑھ سکے، انتقال ہو گیا، اور قرآن کی آیت نازل ہو گئی، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اے میرے نبی، آپ جس کو چاہیں اس کو ہدایت نہیں ملے گی، اللہ جس کو چاہے گا اس کو ہدایت ملے گی۔ ہدایت ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے میرے پیارے ساتھی۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے، ابو طالب کے قصے نے حقیقت کھول کر رکھ دی، نہ ہو آنکھیں تو گھر کی روشنی سے کچھ نہیں ہوتا۔ اگر آپ کی آنکھوں میں روشنی ہی نہیں ہے، آپ کے گھر میں بڑے بڑے بلب لگا دیے جائیں، بڑے بڑی مرکری لگا دی جائے، بڑے بڑے ٹیوب لائٹ لگا دیے جائیں، اگر آپ کی آنکھوں میں روشنی ہی نہیں ہے تو لائٹ کا کیا فائدہ ہے؟ میرے پیارے ساتھیوں، ابو طالب نبی کے چچا ہونے کے باوجود، نبی کے گارجین ہونے کے باوجود کلمہ نہیں پڑھ پائے۔ ایک اور مثال دے دوں آپ کو، حضرت نوح علیہ السلام کا نام سنا ہے آپ نے؟ 950 سال تک، 950، 1000 میں 50 سال کم، اتنی عمر تک حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے دین کو پھیلاتے رہے۔ اگر آج نماز پر کرم ٹولہ میں تقریر ہوئی اور کل صبح کوئی فجر نہ پڑے تو معاف کرنا، تقریر کرنے والے کا کیا قصور ہے؟ ہر سال جلسہ ہو رہا ہے، پردے پر تقریریں ہو رہی ہیں، لیکن آپ کے کرم ٹولہ میں جیسے ہی میں داخل ہوا، میں نے دیکھا جوان لڑکی اپنی ماں کے ساتھ جلسے میں آ رہی ہے، ہونٹوں پر لپسٹک بھی لگی ہوئی ہے، چمکدار کپڑا بھی پہنے ہوئے ہے، خوشبو میں بسی ہوئی ہے، اور تقریر سننے کے لیے آ رہی ہے۔ کتنی تقریریں علماء نے بیان کی، نہ بے پردگی میں کمی آئی، نہ بے حیائی میں کمی آئی۔ اگر آپ عمل نہیں کرتے ہیں تو معاف کرنا میرے پیارے ساتھیوں، اس میں تقریر کرنے والوں کا، بیان کرنے والوں کا کیا قصور ہے؟ نوح علیہ السلام 950 سال تک تبلیغ کرتے رہے، اور تھوڑے سے لوگ ان کے اوپر ایمان لائے۔ اللہ نے حکم دیا کہ اے نوح اب بس بہت ہو گیا، وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، اے نوح علیہ السلام ہمارے حکم سے کشتی بناؤ۔ نوح علیہ السلام نے پوچھا نہیں، اے اللہ کشتی کیوں بناؤ، پانی تو نہیں ہے یہاں پہ۔ حضرت نوح علیہ السلام گنگا کے کنارے تھوڑی رہتے تھے، ان کو لال بتھانی سے منیہاریم کو جانا ہو تو ہمیں کشتی کا سہارا لینا پڑتا ہے، بیچ میں ندی ہے، وہاں تو دور دور تک ندی نہیں تھی۔ نوح علیہ السلام نے، اللہ نے حکم دیا کشتی بناؤ، نوح علیہ السلام نے لاجک نہیں پوچھی۔ آج ہمارا نوجوان ہر چیز کی لاجک پوچھتا ہے۔ مولوی صاحب، ایک عورت کا میرے پاس میسج آیا، مولوی صاحب یہ بتائیے کہ شوہر کے مرنے کے بعد بیوی کو 4 مہینہ 10 دن کی عدت کیوں گزارنی پڑتی ہے؟ میں نے کہا کہ میری بہن، بیوی کو اپنے شوہر کے احترام میں، میاں بیوی کا رشتہ احترام کا رشتہ ہے، بیوی اپنے شوہر کی عزت کرتی ہے، احترام کرتی ہے، سمان کرتی ہے، رسپیکٹ کرتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ شوہر مر جائے تو بیوی 4 مہینہ 10 دن تک عدت گزارے۔ اور پھر میں نے اس بہن کو یہ بھی نصیحت کی کہ ہر چیز کی لاجک مت تلاش کیا کرو، شریعت میں آپ کو بہت ساری ایسی چیزیں ملیں گی، کوئی لاجک نہیں ہے، کوئی لاجک نہیں۔
جاڑے کا موسم آیا، آپ موزہ پہنے ہوئے ہیں، ٹرین پہ میں سفر کر کے آتا ہوں، اپنی منزل پر پہنچا، دیکھا موزہ بہت گندا ہو گیا ہے۔ میں وضو کی حالت میں اگر میں نے موزہ پہنا ہوا ہے، شریعت کہتی ہے کہ سفر میں آپ 3 دن تک موزہ پہنے وضو کیجئے اور پیر دھونے کے بجائے پیر کے اوپر مسح کر لیجئے۔ اب لاجک یہ کہتی ہے کہ صاحب جب میں نے موزہ پہنا ہے تو موزے پر جو ڈسٹ لگ رہا ہے، جو گندگی لگ رہی ہے، وہ تو نیچے لگ رہی ہے، تو مسا تو نیچے ہونا چاہیے، مگر مسا نیچے نہیں، مسا اوپر ہوگا۔ دین میں ہر جگہ لاجک نہیں چلے گی میرے پیارے ساتھ۔ اللہ نے کہا اے نو کشتی بناؤ، نوح علیہ السلام نے لاجک نہیں پوچھی، کشتی بنانے لگے، یہ بھی نہیں پوچھا اے اللہ کشتی کیوں بنا رہا ہوں، پانی تو دور دور تک نہیں ہے۔ نوح علیہ السلام کشتی بنانے لگے، اب کشتی بناتے چلے جا رہے، قوم کے لوگ آتے چلے جا رہے، کلما مر علیہ ملأ من قومہ سخروا منہ، جب قوم کے لوگ وہاں سے گزرتے ہیں تو مذاق اڑاتے ہیں، دیکھو بھائی حضرت نوح تو بڑئی بن گئے، یہ تو بڑئی کا کام کر رہے ہیں، یہ تو کشتی بنا رہے، لوگ مذاق اڑا رہے، لوگ ٹھٹھا کر رہے ہیں، لوگ ہنسی اڑا رہے ہیں، مگر نوح علیہ السلام خاموشی سے اپنا کام کرتے چلے جا رہے ہیں۔ سبق یہ دے رہے ہیں اے سچائی کے راستے پہ چلنے والے، اے دین کے راستے پہ چلنے والے، دنیا تیرا مذاق اڑائے گی، تو پرواہ مت کرنا۔ اے نقاب پہننے والی خاتون، تو نقاب پہن کے نکلے گی، کوئی نعرہ بھی لگائے گا اپنے مذہب کا تو خاموشی سے آگے بڑھ جانا۔ اے داڑھی رکھنے والے نوجوان، تیری داڑھی کا مذاق بھی اڑایا جائے گا، تو اپنی داڑھی پر کبھی شرمانے کی کوشش مت کرنا، کہیں لوگوں کے ہنسی مذاق کو سن کر کے اپنی داڑھی کو صاف مت کر دینا، کہیں لوگوں کے ہنسی مذاق کو سن کر کے اپنے نقاب سے اے مسلمان عورت تو سمجھوتا مت کر لینا۔ حضرت نوح نے سبق دیا، دنیا کتے بھونکتے رہتے ہیں اور ہاتھی چلتا رہتا ہے، ہاتھی کی چال پہ کتوں کے بھونکنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ نوح علیہ السلام کشتی بناتے چلے جا رہے ہیں اور قوم کے لوگ مذاق اڑاتے چلے جا رہے ہیں۔ کشتی بن کر کے تیار، اللہ نے فرمایا کہ اے نوح اب ایک کام کرو، اس کشتی پر جتنے ایمان والے ہیں سب کو شامل کر لو، اور تمہارے جتنے پریوار کے لوگ ہیں ان کو بھی کشتی پر بٹھا لو۔ وَمِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، اور ہر جاندار، ہر جانور کا جوڑا بھی اپنی کشتی میں رکھ لو، جو بھی جاندار تمہارے سامنے موجود ہیں۔ نوح علیہ السلام نے جتنے ایمان والے تھے، مٹھی بھر تھوڑے سے ایمان والے تھے، سب کو اپنی کشتی پہ سوار کر لیا۔ ان کا پریوار بھی کشتی میں آ گیا، ان کی ایک بیوی ان کے اوپر ایمان نہیں لائی، وہ کشتی پہ نہیں چڑھی، اور ان کا ایک بیٹا ایمان نہیں لایا، وہ کشتی پہ نہیں چڑھا۔ بیٹے کا نام کنعان تھا، جو علماء نے بیان کیا ہے واللہ اعلم، اس کا نام کنعان تھا۔ کنعان نام کا لڑکا بیٹھا نہیں کشتی پہ، نہیں سوار۔ جب کشتی کے چلنے کا ٹائم آیا، اللہ نے زمین کو حکم دیا، زمین سے پانی نکلنے لگا، پوری زمین پانی سے بھر گئی، ہر طرف پانی ہی پانی نظر آنے لگا۔ اگر آپ کو نوح علیہ السلام کے طوفان کا اندازہ لگانا ہے تو یوٹیوب پہ جا کے دیکھنا، جب سونامی آئی تھی تب کیا حال تھا۔ انڈونیشیا کے وہ علاقے جہاں بڑی بڑی بلڈنگیں سمندر کے کنارے تھی، تاش کے پتوں کی طرح ڈہ گئی، گر گئی، ان علاقوں سے جا کے پوچھ لینا اور اندازہ لگا لینا کہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان کیسا آیا تھا۔ آج بھی طوفان آتا ہے تو انسان کی کوئی بنائی نہیں بنتی، انسان کی کوئی طاقت کام نہیں آتی۔ ارے طوفان تو بہت بڑی بات ہے، اتنی ترقی کر گیا ہمارا دیش بھارت، آج بھی بہار کے کچھ علاقوں میں جب سیلاب آتا ہے، جب باڑھ آتی ہے تو نتیش کمار جی بھی کچھ نہیں کر پاتے، کٹیہار کے کئی گاؤں کے گاؤں ڈوب جاتے ہیں، پوری بستی ڈوب جاتی ہے، گاؤں کے لوگ جتنے دن سیلاب آتا ہے اپنا گاؤں چھوڑ کے کہیں اور چلے جاتے ہیں۔ اس سیلاب کا، اس باڑھ کا بھی ہمارے پاس کوئی سولوشن نہیں ہے۔ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے آگے اتنا مجبور ہے۔ انسان کہتا ہے I am so powerful، میں بہت شکتی شالی ہوں۔ ارے تو کیا شکتی شالی ہے؟ تیری اوقات نہیں ہے، کتنی بیماریاں ہیں، تیرے پاس کوئی علاج نہیں ہے۔
اتنی میڈیکل سائنس ترقی کر گئی، کینسر کا ابھی تک کوئی کامیاب علاج نہیں تلاش کیا جا سکا۔ جاؤ ممبئی کے ٹاٹا کینسر ہاسپٹل میں جا کے دیکھو، ہزاروں لوگ بیچارے زندگی اور موت کی لڑائی لڑ رہے ہیں، اپنے گھر مکان کھیت کھلیان بیچ کر لاکھوں کا علاج کرا رہے۔ کیوں؟ میرا جیون بچ جائے، میری زندگی بچ جائے۔ انسان اللہ کی قدرت کے آگے مجبور ہے میرے پیارے ساتھی۔ نوح علیہ السلام نے کشتی پر سب کو بٹھا لیا، ان کا ایک لڑکا کشتی پر سوار نہیں ہوا۔ قال یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع القوم الکافرین، کہا ہے میرے بچے جلدی سے کشتی پہ آ جا، کافروں کا ساتھ نہ دے، تو کافروں کے ساتھ ڈوبنے والا نہ بن، میری کشتی میں آ جا۔ قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، بیٹا کہنے لگا ابا جان میں بہت جینیس ہوں، اگر پانی آیا، پانی کا تھپیڑا آیا، پانی کی لہریں آئی، ابا جان میں پہاڑ کے اوپر چلا جاؤں گا۔ ارے پانی کتنا اونچا جائے گا، پہاڑ تک تھوڑی جائے گا، میں پہاڑ پہ چلا جاؤں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، اے میرے بچے یہ عذاب ہے، یہ طوفان اللہ کا عذاب ہے، اور اللہ کے عذاب سے کوئی پہاڑ بھی تجھے نہیں بچا سکتا۔ طوفان آیا اور حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ڈوب گیا، مر گیا، ڈوب گیا، ختم ہو گیا، اور آخرت بھی اس کی برباد ہوگی، کیونکہ اللہ نے کہا تھا وہی کامیاب ہوگا جو تیری کشتی پہ آئے گا۔ جب نوح علیہ السلام کا بیٹا ان کی آنکھوں کے سامنے ڈوب گیا، اتنے بڑے نبی ہیں، اللہ نے بتا بھی دیا تھا کہ جو کشتی میں جائے گا وہی بچے گا۔ نوح علیہ السلام کو تو سمجھ جانا چاہیے میرا بیٹا ایمان نہیں لایا اسی لیے تو ڈوب گیا، مگر باپ کا کلیجہ ماننے کو تیار نہیں ہے۔ باپ باپ ہوتا ہے میرے ساتھی، باپ جتنا بھی سمجھدار ہو جائے اولاد کی محبت اندھا کر دیتی ہے۔ باپ قال، حضرت نوح علیہ السلام نے کہا اللہ تو نے وعدہ کیا تھا تو میرے پریوار کو بچائے گا، میری فیملی کو بچائے گا، اے اللہ میرا بیٹا میری آنکھوں کے سامنے ڈوب گیا۔ ان وعدک الحق، اے اللہ تیرا وعدہ سچا ہے، تیرا وعدہ کہاں گیا؟ میرا بیٹا کیسے ڈوب گیا، میرا بچہ کیسے ڈوب گیا؟ اللہ، بیٹے نے باپ کی بات نہیں مانی، باپ سمجھاتا رہا، بیٹے نے باپ کی بات نہیں مانی، بیٹا ڈوب گیا۔ مگر باپ کی محبت دیکھو میرے پیارے ساتھی، جن کے باپ زندہ ہیں باپ کی قدر کر لو میرے بھائیو، جن کی مائیں زندہ ہیں ماؤں کی قدر کر لو۔ نہ ماں کبھی دوبارہ زندگی میں ملے گی، نہ باپ کبھی دوبارہ زندگی میں ملے گا۔ آج 4 پیسے تمہارے پاس ہیں، باپ کس کو ضرورت پڑی تو تمہیں وہ پیسے دینے میں ہماری جان جاتی ہے۔ بیوی الگ سمجھا رہی ہے، ارے چلو ابا کو کیا ضرورت ہے پیسہ دینے کی۔ ارے آج جس باپ کو تم پیسہ دینے سے کترا رہے ہو اور تمہارے پاس پیسے کی کمی نہیں ہے، کل تم تلاش کرو گے کہ کہاں میرا باپ مجھے مل جائے، میں اس کے ہاتھ میں کچھ پیسے رکھ دوں۔ جس ماں نے تجھ کو اپنے پیٹ میں 9 مہینے رکھا ہے، اس ماں کو چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کے لیے تیرے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے، اور آج تو اس کی ضرورتیں نہیں پوری کرتا، اس کی دوائیں نہیں لاتا، اس کو تو کھانے پینے کی چیزیں تک لا کے نہیں دیتا۔ کل جب یہ ماں چلی جائے گی تو تیرا ہاتھ مچلے گا کہ کاش میری ماں زندہ ہوتی، میں اسے نئی ساڑی لا کے دیتا، میں اسے نئے کپڑے لا کے دیتا، میں اس کے کھانے کی چیز اس کو لا کے دیتا۔ تو ترسے گا اپنی ماں کو دینے کے۔ ماں زندہ ہے تو ماں کی قدر کر لو میرے بھائی، باپ زندہ ہے تو باپ کی قدر کر لو۔ مرنے کے بعد کرم ٹولہ کے مدرسے میں اپنے باپ کی طرف سے 1 کٹھا زمین بھی دے دی تو باپ کی خدمت کا حق ادا نہیں ہوگا۔ اگر ماں کی طرف سے یتیموں کو کھانا بھی کھلا دیا تو ماں کو زندگی میں جو تو نے کھلایا ہے اس کے ثواب کے برابر تو نہیں پہنچ سکتا۔ زندگی میں ماں باپ کی قدر کرو میرے ساتھی، باپ باپ ہوتا ہے۔ کہا اے اللہ تو نے وعدہ کیا تھا تو میرے پریوار کو بچائے گا، اے اللہ میرا بیٹا ڈوب گیا، کیوں ڈوب گیا؟ قال یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، اے نوح
تیرا بیٹا تیرے پریوار میں سے نہیں ہے، تیرے اہل میں سے نہیں ہے، تیرے بیٹے کا عمل گڑبڑ ہے، انہو عمل غیر صالح، تیرے بیٹے کا کردار گڑبڑ ہے۔ آج ہمارے یہاں برادری واد بہت چلتا ہے، انصاری ہے تو انصاری میں ہی شادی ہوگی۔ کٹیہار جاتا ہوں، وہاں شیرسا بادی، مسلمانوں میں شیرسا بادی برادری ہے، اور ایک برادری وہاں سرجا پوری ہے۔ شیرسا بادی سرجا پوری میں 36 کا آنکڑا ہے۔ دربھنگا جاتا ہوں، وہاں شیخ اور انصاری میں 36 کا آنکڑا ہے۔ ہمارے یو پی میں سدھارتھ نگر جاتا ہوں، وہاں خان اور جو دوسری برادری کے لوگ، اس میں 36 کا آنکڑا۔ آج برادری پر ہم مر رہے ہیں، اپنی برادری پر بڑا ناز کرتے ہیں۔ ارے برادری چھوڑ، تو نبی کا بھی اگر بیٹا ہے اور تیرا عمل اگر گڑبڑ ہے تو اللہ تعالیٰ کیا تیرا باپ بھی تجھے نہیں بچا پائے گا۔ بغاوت پر ہو آمادہ تو ڈوبے نوح کا بیٹا، بغاوت پر ہو آمادہ تو ڈوبے نوح کا بیٹا، یہاں نام و نسب کی برتری سے کچھ نہیں ہوتا۔ خان صاحب، انصاری صاحب، شیخ صاحب، سید صاحب، آپ کی برادری کیا ہے، آپ کی کاسٹ کیا ہے، آپ کے باپ دادا کون تھے، اللہ تعالیٰ کیا یہ میٹر نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کیا اگر میٹر کرتا ہے، آپ کا عمل میٹر کرتا ہے، آپ کا ایمان میٹر کرتا ہے، آپ کا عقیدہ میٹر کرتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو نہیں بچا پائے میرے ساتھی، اسی لیے اللہ کہتا ہے انک لا تہدی من احببت، اے میرے نبی آپ جس کو چاہیں ہدایت دے دیں، ایسا نہیں ہے، ہدایت ہم دیتے ہیں۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اللہ نے ہم کو آج ہدایت کی نعمت سے نوازا ہے، اسلام کی نعمت سے نوازا ہے۔ ہم اللہ کی توحید والے لوگ ہیں، اللہ کے آگے سر جھکانے والے لوگ ہیں۔ اللہ کے واسطے اس نعمت کی قدر کرو میرے پیارے ساتھیوں۔ واللہ کلیجہ دکھتا ہے جب ہم کوئی خبر سنتے ہیں، اخبار میں پڑھتے ہیں ہماری کوئی مسلمان بہن مرتد ہو گئی۔ اسی جھارکھنڈ کی رانچی میں ایک نصرت جہاں نام کی لڑکی جو 5 ٹائم کی نمازی تھی، جو روزے دار تھی، جو علماء کے بیانات سنا کرتی تھی، 5 ٹائم کی نمازی لڑکی، دیندار لڑکی، تقریریں سننے والی لڑکی، نام تھا نصرت جہاں۔ فیس بک کے اوپر ایک لڑکے سے محبت ہو گئی، پیار ہو گیا، چکر چلا، اس لڑکے نے جو غیر مسلم تھا اس 5 ٹائم کی نمازی لڑکی کو اتنا بہکایا، اتنا بہکایا، اتنا بہکایا کہ یہ لڑکی نصرت جہاں سے نشا سنگھ بن گئی۔ آپ نہیں جانتے آپ کے گھر میں رکھا ہوا موبائل کیا کیا گل کھلا سکتا ہے۔ آپ کی بیٹی کے ایمان کی دولت کو چھین لیا اس موبائل نے، اور جو مرتد ہو گیا، جو ایمان کے راستے سے ہٹ گیا، اس کا انجام کیا ہوگا؟ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔ جو مرتد ہو گیا، جو اسلام کو چھوڑ کر کے کسی اور مذہب میں چلا گیا اور اسی حال میں وہ مر گیا، اللہ فرماتا ہے دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد، نہ دنیا اس کی کامیاب نہ آخرت کامیاب۔ میرے بھائیوں، کیا یہ سن کر کہ ہمارا کلیجہ نہیں دکھتا، ہمارے دل کو تکلیف نہیں پہنچتی کہ آج ہماری مسلمان بہنیں آج مرتد ہو جاتی ہیں، آج اسلام کو چھوڑ دیتی ہیں، ان کو کوئی بتانے والا نہیں کہ اسلام کتنی بڑی نعمت ہے۔